جب بھی نیا سال آتا ہے اس کے اندر ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ ہوتا ہے کہ ہم اس سال میں کچھ اچھا اور بہتر کریں، لیکن حقیقت میں 25 سے 26 ہونا، یہ عادات کا بدل جانا، یہ تب انسان کو فائدہ دیتا ہے کہ عدد نہ بدلیں، آپ کی شخصیت بدلے، آپ کی سوچ بدلے، آپ کے انداز بدلے، آپ کی گفتگو بدلے، آپ کا نظریہ بدلے، کہ آپ اپنے شخصیت، اپنے نظریے کی غلامی کے جو بیڑیاں ہیں اس کو توڑ کر محمد والے محمد کے اسوہ، ان کی سنت، ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اس نئے سال میں داخل ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، ان کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں اور اس کا جشن بھی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی ولادت جو ہے کعبے میں ہوئی، کہ ان کی جو والدہ ہیں، ان کی والدہ کعبے کے گرد طواف کر رہی تھی، اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو کعبے کی جو دیوار ہے اس میں دراڑ، یعنی وہ دیوار کھل جاتی، اللہ کی والدہ کعبے میں داخل ہو جاتی، اور حضرت عباس دیکھ رہے ہیں۔ بچوں، اس چیز کو بڑے غور سے آپ نے سنا اور گھر جا کے اپنے ماما بابا کو بھی بتا، ٹھیک ہے، کہ حضرت عباس دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی جو زوجہ ہیں وہ کعبے میں داخل ہو گئے، اور اس وقت وہاں پہ ایک ایسا سما کہ سب اکٹھے اور یہ باتیں اور گفتگو ہونے لگی کہ ابو طالب کی جو زوجہ ہیں وہ کعبے میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ اللہ کہ اگر دروازے سے جاتی تو سب یہ کہتے کہ کیونکہ چابی ان کے پاس تھی، یہاں تو انہی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انہی کے بچے جاتے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا کہ وہ کعبے میں داخل ہوتی ہیں تو کعبے کی دیوار جب کھل جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور دیوار دوبارہ سے جڑ جاتی، کہ جاتے ہوئے ایک نے دیکھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب وہ واپس آئیں، باہر آئیں، اس مولود کعبہ کو لے کر آئیں تو پورا مکہ اور پوری دنیا دیکھے کہ 3 دن تک اطراف اور مکہ شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوتے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، بہت دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بڑی توجہ سے سنیے گا، کیونکہ ہم نے اس نئے سال میں داخل ہونا ہے اسی گفتگو کو آگے لے کہ جناب ابو طالب سے کہا گیا کہ آپ کعبے کا جو دروازہ ہے چابی سے اس کو کھولیں۔ اب ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، تالا نہیں کھلا، تو اچانک کسی اس مجمع میں آواز دی، ابو طالب تالا توڑ دیں، کہ ابو طالب تالا توڑ دیں۔ تو برابر نبی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ چچا، تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار ٹھیک، کہ اس کیفیت میں 2 ایسے افراد جو مطمئن ہیں اور باقی سب حیران اور پر کہ ابو طالب کی زوجہ اندر ہیں، اور 2 افراد ایسے ہیں جو مطمئن ہیں، ایک جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابو طالب مطمئن ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب اللہ نے چاہا تالا کھلا، کعبے میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی اللہ کے محبوب کعبے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک ننھا سا بچہ، اور اس کے نور سے کعبے کے اندر جو ہے روشنی ہی روشنی، کہ جب وہ کعبے میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ اور اس سے نکلنے والا نور اس نے کعبے کو روشن کیا، لیکن اس بچے کی والدہ پریشان ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ والدہ آپ کیوں پریشان؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سے اللہ نے اس بچے کا ظہور کیا ہے،
نہ یہ آنکھیں کھول، نہ یہ رویا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا، جو بچوں کی غذا ہوتی۔ تو جناب رسول خدا مسکرائے، اور نبوت نے جب امامت کو اپنی گود میں لیا اور امامت نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور سب سے پہلی جو گڑتی لعب دہن کہ جناب رسول خدا کی زبان چوسی، اس کے بعد آنکھیں کھول اور یہ کہا کہ اللہ کے محبوب یہ بتائیں کہ زبور سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، کہ قرآن سناؤں، کہ جو علم منتقل ہوا ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم منتقل ہوا ہے کہ وہ گود جس میں آنکھ کھولی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب جب اس ننھے سے بچے کو لے کر باہر آتے ہیں تو پورے مکے کے اندر ہر جگہ مبارکباد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ مکہ والو، آج تک مکہ کی تاریخ میں کسی بھی بچے کی ولادت اس طرح سے نہیں ہوئی۔ اس کی ولادت علی ہے، اس کی ولادت اعلیٰ ہے، اس کی ولادت افضل ہے، اور اللہ کی مرضی یہ کا نام علی رکھا جائے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے۔ جناب ابو طالب اپنے فرزند کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگا اور چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف کہ اتنی دیر وہاں کے جو عیسائی اور یہودی جو بڑے تھے یا منافق تھے، وہ کہنے لگے کہ ابو طالب وہ رسم نہیں، کہ ابو طالب وہ رسم ادا نہیں کرو گے، تم تو مکہ کے رئیس ہو، بڑے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک سفید پتھر ہے، اس بچے کو لٹا دیا جاتا، اور ایک اژدہا نکل کے آتا ہے، ایک سانپ نکل کے، اگر وہ اس بچے کو تکلیف دے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حلالی نہیں ہے، اور اگر اس بچے کو کچھ نہ کرے چھوڑ جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ، تو ابو طالب وہ رسم نہیں۔ تو جناب ابو طالب نے اپنے فرزند بیٹے کو اس پتھر پہ لٹا دیا۔ توجہ سے سنیے گا کہ اس پتھر پہ مولا علی کو لٹا دیا کہ اژدہا آتا ہے، جیسے ہی اژدہا قریب آتا ہے، اپنا پھن پھیلاتا ہے، تو مولا علی علیہ السلام اپنا ننھا سا ہاتھ ایک ہاتھ سے اس کا دایاں گال پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں گال پکڑتے ہیں اور اس کو چیر دیتے ہیں اس، اور جیسے ہی اژدہا کو چیرا تو اچانک، عربی زبان میں اژدہا کو کہتے ہیں حیا، اور چیر کے پھاڑ کے درہ، تو جیسے ہی اژدہا کو میں یہ نعرے لگنے لگ پڑے، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے، یہ شیر ہے جس نے اژدہے کو چیر کر پھینک دیا۔ تو جناب ابی طالب نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، گود میں لیا اور چل پڑے۔ تو پھر اس کے بعد پھر سے ان کو روکا گیا، بخاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، پھر سے روکا گیا، زیدی صاحب، پھر سے ان کو روکا گیا، اور تو ان کے بڑے تھے کہنے لگے، توجہ طلبات، کہنے لگے کہ ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا؟ جو رسم تھی وہ تو ادا ہو گئی، اژدہا پھینک دیا چیر کر۔ تو کہنے لگے کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے کسوٹی توڑ دی ہے، تمہارے بیٹے نے پیمانہ توڑ دیا ہے، آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ ہم کیسے طے؟ یا علی، تو آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟
برابر میں کھڑے نبی نے کہا کہ چچا کہہ دیجئے کہ یہی پیمانہ ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہی حلالی ہوگا۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی حلالی ہوگا۔ اور اصحاب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا نیا مسلمان ہوتا تھا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون منافق ہے، تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اس کا چہرہ بتائے گا کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، حدیث رسول ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ تو ہماری زندگی کی عبادت یہی ہے کہ علی علی کرنا، کہ جہاں پہ مولا علی علیہ السلام اتنے فضائل جشن بھی ہے۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، کاظمی صاحب بھی آپ سے خطاب کر رہے تھے، بہت سارے لیڈران لوگوں سے خطاب کرتے۔ ایک خطاب ایسا ہے جو مولا علی علیہ السلام نے کیا اور بڑا عجیب و غریب خطاب ہے، کہ ایک ایسا خطاب مولا علی علیہ السلام نے کیا جس میں ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں مولا علی علیہ السلام دنیا کو خطاب کیا، دنیا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے دنیا تو میرے سامنے ہٹ جا۔ آج ہم بیٹھیں گے اس مادی دنیا کے لیے، اپنی خواہشات اور ضروریات کے لیے، کہ جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کے اتنے خطبے، وہاں پہ اب ان کا جو پیمانہ ہے سوچ کا، یہ گفتگو وہی کر بہت کچھ، جس کے سامنے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے کہ دنیا میرے سامنے سے ہٹ جا۔ وہ دنیا نہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، وہ دنیا جس دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص، دنیا کی منافقت، اس دنیا کی جو ضروریات کے لیے اس دنیا کے حسن میں اتنا کھو جاتے ہیں، اس سے مخاطب ہو کہ دنیا میرے سامنے سے ہٹ جا۔ کیا دکھاتی تو مجھے، کیا دکھاتی اپنا، کیا حسن کیا زیب و آشائش دکھاتی ہے، کیا چمک دمک تو اپنی دنیا کی مجھے دکھاتی ہے؟ کیا یہ مجھ سے ملنے کا شوق ہے؟ کیا لمحہ ہوگا جس وقت یہ گفتگو کر رہے ہوں گے اور دنیا سے خطا، کیا دنیا میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے کیا دکھانا؟ کیا کہ مجھ سے ملنے کا شوق، مجھے کبھی وہ دن نصیب نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تجھ سے، ہمیں تو دنیا کا ہی شوق، ہمیں دنیا کا ہی لالچ ہے اور ہمیں دنیا کے اندر ہی سب کچھ چاہیے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی سوچ کیا تجھے مجھ سے ملنے کا شوق ہے؟ تجھے کبھی وہ دن نصیب نہ، دور ہو کم بخت، دور ہو کم بخت، میرے علاوہ جا کہ اور کو دھوکہ دے، میرے علاوہ جا کاظمی صاحب، میرے علاوہ جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے زیب و زینت دنیا، میں تجھے 3 بار طلاق دے چکا، کون کہہ سکتا ہے کیا کیفیت ہوگی کہ اے زیب و زینت دنیا، میں تجھے 3 بار طلاق دے چکا ہوں، اور وہ طلاق دے چکا ہوں کہ جس میں رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کہ میں تجھے وہ طلاق دے چکا ہوں کہ جس میں رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے تجھے طلاق دے کہ اے دنیا، تیری زندگی بڑی مختصر ہے، تیری زندگی بڑی مختصر ہے، اور میرا سفر بڑا لمبا، سفر بڑا طویل ہے، تیرا سفر بہت کم ہے، تیری اہمیت بہت تھوڑی ہے، راستہ میرا بڑا لمبا، کہ اس دنیا کی جھوٹی اس دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے اندر رہنے کے لیے ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے،
لیکن مولا علی علیہ السلام دنیا سے خطاب کہ تیرا سامان، میرا سفر جو ہے، میرا راستہ بہت لمبا، منزل حساب و کتاب کی بڑی سنگین ہے، وہاں بھی تو میرے کام نہیں آئے گی۔ اب یہ چیزیں آپ دنیا کو کر رہے ہیں، لیکن نصیحت ہمارے لیے نصیحت، تیری اہمیت جو ہے وہ تھوڑی ہے، تیرا سامان بہت، منزل حساب و کتاب بڑی سنگ، وہاں بھی تو میرے کام نہیں آئے گی، کہ جب حساب آئے گا تو یہی دنیا، اچھا گھر، گاڑی، خواہشات، اچھا لباس، اس دنیا کی یہ چیزیں، کوئی بھی چیز دنیا کی اس وقت آپ کے سامنے، کہ دنیا قلیل ہے، انسان کا سفر طویل ہے، اور انسان سنگین ہے، کہ جب حساب کا آئے گا تو یہ دنیا کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو اے دنیا، میں کیوں تجھ سے دوستی، کہ ہم اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے مولا علی کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی، اور آج ان کی ایک وہ نصیحت جو ہمارے لیے تھی اس دنیا کے حوالے، تو اس دنیا کا سفر بڑا مختصر، عدد بدلا ہے، ہم نہیں بدلے، عدد بدلا ہے، ہماری خواہشات نہیں بدلی، عدد بدلا ہے، ہمارا لالچ نہیں بدلا، عدد بدلا ہے، ہمارے ذہن میں موجود پریشانی، اضطراب کی کیفیت نہیں بدلی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ، کہ اس رب نے جو دے دیا ہے ہم اس میں راضی رہیں، اس پروردگار نے ہمیں یہ موقع اور توفیق دی ہے کہ آج ہم جگہ بیٹھ کر آج اس کی بارگاہ میں اپنے لیے آسانیاں طلب کریں، اپنے لیے خوشیاں مانگیں، اپنے لیے صحت کی دعا کریں، اپنے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی دعا کریں، اپنے آپ کو راضی رکھنے کی دعا، کہ کوئی پتہ نہیں آج 1 جنوری کا جو سورج طلوع ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کے ختم ہونے کا وقت کب شروع، کہ ہم نئے سال میں داخل ہونے جا، اور لیکن اس کے بعد کی جو ہماری کتنی تیاری ہے، اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی اور اس پہ ہمیں سوچنا ہے۔